بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد کون تھے؟ انہوں نے اندلس کے ساحل جبل طارق پر اتر کر اپنی تمام کشتیاں کیوں جلا ڈالیں؟ انہوں نے 12,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ شہنشاہ رڈار کی 1,00,000 سپاہ کو کس طرح عبرتناک شکست دی؟ اور شہنشاہ رڈار جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسپینی عوام کو اس کے جنگل سے کس طرح چھڑایا؟ طارق بن زیاد نے یہ تمام فتوحات کس طرح حاصل کی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ طارق بن زیاد الجیریا کے علاقے تفنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام زیاد جبکہ والدہ کا نام حلیمہ بی بی تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تاہم ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی پیدائش 660 عیسوی کے ارد گرد ہوئی۔ ان کا تعلق بربر قبیلے اشداف سے تھا جو شمالی افریقہ میں مقیم تھا۔ ان کے قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بہادر اور لڑاکا قوم تھی جنہیں حکومتی تسلط میں لانا بہت مشکل کام تھا۔ ایک روایت کے مطابق طارق کا والد زیاد ایک غریب بربر تھا جو مشہور عرب سردار موسیٰ بن نصیر کا ذاتی خدمتگار تھا۔ زیاد موسیٰ بن نصیر کے ساتھ ساتھ رہتا اور مختلف معرکوں اور دور دراز کے سفر میں اس کے ہمراہ چلتا۔ ایک مہم میں موسیٰ دشمن کے گھیرے میں آ گیا تو زیاد نے اس کی جان بچائی، اس لیے وہ اس کا تہہ دل سے مشکور ہو گیا۔ جب زیاد ایک لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا اور کافی عرصہ تک بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا تو اس کا نوجوان بیٹا طارق بن زیاد اور ماں حلیمہ بی بی موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے اور اس کے گھر میں رہنے لگے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کی پرورش اپنے بیٹا سمجھ کر کی۔ اس نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ کو اس کی تربیت پر لگایا، جس سے طارق کے اندر شائستگی، خوش اسلوبی اور دوسروں سے تعاون کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہادر، خوبرو اور مقبول سپہ سالار بن گیا۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اس کے قریبی حلقوں کے سوا کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں۔ جب وہ جوان ہوا تو اس میں سپہ سالاری والی تمام خصوصیات پیدا ہو چکی تھیں۔ واضح رہے کہ اس وقت مسلمان خلیفہ ولید بن عبد الملک کی قیادت میں پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ولید بن عبد الملک کا دور فتوحات کا دور تھا۔ باہمت، جبری اور بہادر جوانوں کو مسلمان فوج اور حکومت کے دیگر اداروں میں ان کی صلاحیتوں کے مطابق اہم مراتب پر فائز کیا جاتا تھا۔ اگر اس وقت کی مسلمان قیادت کا جائزہ لیا جائے تو وہ اس کے بعد کے تمام ادوار پر حاوی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جو آج بھی مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور مسلمان ان کے کارناموں سے عزم و حوصلہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس زمانے میں مسلمان دنیا بھر کی فتوحات میں مصروف تھے، ان کو مزید علاقے فتح کرنے کے لیے اندلس کے علاقے بہت مناسب معلوم ہوئے۔ اس وقت کے اندلس کے سیاسی حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ فوجی مداخلت کی جائے، کیونکہ اس زمانہ میں اندلس کی حکومت گاتھ قوم کے بادشاہ رواوٹیز کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ رواوٹیز ایک عیاش پرست حکمران تھا، مگر اس نے اپنے زمانے میں کلیسا کی اجارہ داروں کی اصلاح کرنا ضروری سمجھا۔ ان کی بڑھتی ہوئی بدعنوانیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس لیے پادریوں نے جب اسے اپنے خلاف پایا اور دیکھا کہ وہ ان کے اقتدار کو مٹی میں ملانے پر تلا ہوا ہے تو حکومت کے امراء اور عیسائی عوام کو ساتھ ملا لیا اور اسے بے دین قرار دیتے ہوئے
تخت سے اتارنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد راواٹیز کو تخت سے محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل کلیسا ایک ایسے آدمی کو تاج سونپنا چاہتے تھے جو ان کی بات مانتا اور ان کے احکامات کی پیروی کرتا، لہٰذا انہوں نے حکومت ایک ایسے بوڑھے تجربہ کار فوجی رڈار کے ہاتھوں میں دے دی جسے شاہی خاندان سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، مگر وہ پادریوں کے مزاج کے مطابق کام کرتا تھا۔ گاتھ قوم کے حکمرانوں میں حکومت اور امراء کے درمیان تعلقات کو استوار کرنے کے لیے اندلس میں ایک قانون تھا کہ رئیسوں، امیروں اور جگیرداروں کے بچے شاہی محل میں ملکہ کی زیر نگرانی پرورش کرتے تھے اور ان کی تمام دیکھ بھال شاہی خاندان کے لوگوں کی طرح کی جاتی تھی، اور ان کی شادی کروانا بھی جو اس وقت کا شہنشاہ ہوتا تھا، بادشاہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ تو رڈارک جب تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے اسی دستور سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور عوام میں غیر مقبول ہو گیا۔ اس نے شہزادیوں کی شادیاں اپنے خاندان میں کروانی شروع کر دیں۔ اسپین کی عوام عیاش کے رڈارک کے خلاف ہو گئے۔ اس نے واویٹیز کی بھانجی، واویٹیز وہ شخص تھا جس کو اقتدار سے اتار کر رڈارک کو اس کی جگہ لگایا گیا تھا، تو اسی نے اسی واویٹیز بادشاہ کی بھانجی کو زبردستی اٹھا کر اپنے حرم میں ڈال دیا۔ اس سے انتقام لینے کے لیے واویٹیز نے ایک خفیہ وفد موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیجا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس کے اندرونی حالات اور رڈارک کے ظلم اور عیاشی کے واقعات سننے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دمشق میں خط لکھا کہ اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر کے ایلچی طریف ابن المالک کی واپسی کے بعد موسیٰ بن نصیر نے مارچ 1711 میں طارق بن زیاد کو 7,000 فوج دے کر کاؤنٹ جولین کے ہمراہ روانہ کیا۔ واضح رہے کہ کاؤنٹ جولین کو گاتھ قوم نے اپنا نمائندہ بنا کر موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیجا تھا کہ رڈارک ان پر بہت ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ فوج کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہو کر اندلس پہنچ گئی اور پہاڑی مقام پر ڈیرے ڈال دیے، جو بعد میں طارق ہی کے نام پر انگریزی میں جبرالٹر اور عربی میں جبل الطارق مشہور ہوا۔ طارق بن زیاد 30 اپریل 1711 کو جبرالٹر کے ساحل پر اترا۔ رڈارک اس وقت بلبونا میں ایک فوج لیے ملک کے اندرونی دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ اسے جوں ہی طارق بن زیاد کے حملے کی اطلاع ملی تو اس مہم کو وہیں چھوڑ کر چل دیا۔ ادھر طارق بن زیاد بھی پیش قدمی کرتے ہوئے اندلس کے شہر شزونہ تک پہنچ گیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ رڈارک 1,00,000 کا لشکر لیے اس کے مقابلے پر آ رہا ہے تو اس نے ان جہازوں اور کشتیوں کو آگ لگا دی جن میں سوار ہو کر مسلم سپاہی یہاں پہنچے تھے، اور اس طرح طارق بن زیاد نے تمام پیچھے جانے کے راستے بند کر دیے۔ پھر جب موسیٰ بن نصیر نے اس کی مدد کے لیے 5,000 فوج اور بھیج دی تو 12,000 فوج کو لے کر رڈارک کی 1,00,000 سپاہ کا مقابلہ کرنے میدان جنگ میں نکل آیا۔ وادی لقا میں دریائے گراڈلٹ کے کنارے پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ شروع کرنے سے پہلے مجاہدین کے سامنے ایک مجاہدانہ اور ولولہ انگیز تقریر کی، جس میں اس نے کہا: اے مسلمانوں، میدان جنگ سے بھاگنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ تمہارے آگے دشمن کا وسیع ملک اور پیچھے ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے۔ خدا کی قسم، ثابت قدمی، پامردی اور استقلال ہی تمہاری
تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے ان کشتیوں کو جلا دیا ہے جن پر بیٹھ کے آپ لوگ یہاں آئے ہو۔ یاد رکھو اگر مسلمان میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو لافانی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ کیا یہ سودا تمہارے لیے گھاٹے کا ہے کہ تم روز قیامت اللہ کے نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ؟ یاد رکھو یہ دنیا چند روز ہے، اگر تم نے اس کو عیش و عشرت میں گزارا تو بھی گزر جائے گی، اور اگر تم نے اللہ کی راہ میں بہادری سے موت کو گلے لگا کر گزارا تو اس کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم ترین ہوگا۔ لہٰذا دشمن کی تعداد کو مت دیکھو، دشمن کے پاس ٹڈی دل لشکر ہے لیکن دشمن کے پاس وہ حوصلہ اور عزم نہیں، دشمن کے پاس شہادت کا وہ جذبہ نہیں جو تمہارے پاس ہے۔ آگے بڑھو اور میدان جنگ میں خالد بن ولید، سعد بن وقاص اور عبیدہ بن الجراح کی یادوں کو تازہ کرو۔ آگے بڑھو اور بدر و حنین کی یاد کو تازہ کرو۔ آگے بڑھو اور معرکہ خیبر کی یاد کو تازہ کرو۔ تم اللہ کے سپاہی ہو، تمہیں موت نہیں آتی، اور یاد رکھو اگر آج تم بہادری کی ایک نئی داستان لکھ گئے تو یہ داستان آنے والے وقتوں میں ایک مثال بن جائے گی اور لوگ اسے بار بار دہرائیں گے، لوگ تمہاری داستان سے عزم و حوصلہ پائیں گے۔ طارق بن زیاد کی یہ تقریر پورے عالم اسلام میں مشہور ہوئی، اور علامہ اقبال نے طارق کی اس تقریر کو طارق کی دعا کی صورت میں کچھ یوں پیش کیا ہے: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طارق بن زیاد نے وہ داستان لکھ دی جو بعد میں آنے والے ہر مسلمان سپہ سالار اور سپاہی مشکل کی ہر گھڑی میں دہرائی۔ اسی داستان کو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور ظہیر الدین بابر جیسے سپہ سالاروں نے دہرا کر ناقابل یقین مارکے جیتے۔ طارق بن زیاد کے 12,000 کفن پوش سپاہی حکم ملتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ رڈار کی فوج مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر بری طرح پسپا ہوئی، یہاں تک رڈار اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ بچے کچے سپاہی بھاگ کر استبا پہنچ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اب طارق بن زیاد کی فوج کا زیادہ تر حصہ تو غرناطہ کی طرف بڑھا، جبکہ دوسرا حصہ کردبہ پر حملہ آور ہوا۔ تیسرے حصے نے مالفا کی راہ لی، اور چوتھا حصہ خود طارق بن زیاد اپنے ساتھ لے کر اندلس کے تخت تلیتا پہنچے۔ انہوں نے جب سنا کہ طارق بن زیاد ان پر چڑھائی کے ارادے سے چلا آ رہا ہے تو تمام دولت اور زیورات کو دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا اور خود شہر چھوڑ کر جبل شارات کی پشت پر دوسرے شہر چلے گئے۔ چنانچہ طارق بن زیاد جب یہاں پہنچا تو اس نے شہر کو خالی پایا۔ اس طرح بغیر جنگ و جدل کے تلیتا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں شوزونا کو پار کرتے ہوئے کرمونا کا رخ کیا۔ یہ شہر اپنی مضبوطی اور استحکام کے لحاظ سے اندلس بھر میں لاجواب تھا اور اسے فتح کرنا آسان نہ تھا۔ کاؤنٹ جولین کے ساتھیوں نے اس مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے ترکیب کی کو خود کو شکست خورا سپینی ظاہر کر کے اہل کرمونا سے پناہ کی درخواست جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ جب رات ہوئی تاریکی ہر طرف پھیلنے لگی، یہاں تک کہ تمام شہر کے لوگ سو گئے تو کاؤنٹ جولین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں شہر کا پھاٹک کھول دیا۔
پھاٹک کھلتے ہی اسلامی فوج اندر داخل ہوئی اور بغیر جند و جدل کے کرمونا جیسا بڑا شہر اور اس کے مضافات پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں سپہ سالار آگے پیچھے روانہ ہوئے اور طلیطلہ سے سرگوسا تک تمام علاقے فتح کر ڈالے۔ اب مسلمان پورے اندلس پر قابض ہو چکے تھے اور انہوں نے وہاں ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جو بعد میں عبد الرحمن نے اس کی ایک مستقل حکومت کی شکل دے دی اور مسلمان نے اندلس پر 500 سال تک حکومت کی۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس پر قبضہ ہوا اور آج تک ان بہادر جنگجوؤں کو مسلمان قوم یاد رکھے ہوئے ہے۔